تو میرے دوست، آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ طائف والوں نے پتھر سے مار مار کے آپ کو خون خون آپ کا جو ہے نا لہو لہان کر دیا، آپ کا جو ہے نا خون سے آپ کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ لیکن اللہ کے رسول کو جب ہوش آیا تو آپ دعا کرتے ہیں، اللہ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں یہ جو ہے نا تنہا ہوں، کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ہی ہے، میری مدد فرما، ایسا دعا کریں اللہ تعالیٰ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا جبریل علیہ السلام کو پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، طائف پہاڑوں میں ہے، وادی میں، کہ چاہیں تو آپ ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے دو پہاڑوں میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو لائے جو اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو اصل مقصد کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آنا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لہو لہان خون خرابہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ بدلہ یا کہ دل میں ان کے لیے نفرت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے خیر خواہی ہے۔ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ یہاں پہ جو ہے نا آپ کے جو لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے وہ آپ کے گال میں چپ گیا، اب خون نکل رہا تھا۔ تو ایسے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں یا لیت قومی یعلمون، کہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کاش کہ میری قوم سمجھ جاتی، میری قوم جان لیتی کہ میری قوم کو میں جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خون خرابہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ میرے دوست، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 18 سال جیل میں رکھا گیا، مارا گیا، اور اس وقت جو ہے نا بہت سارے لوگوں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف میں کہا، کیونکہ حکومت ایسے جو بھی حضرت احمد بن حنبل کے خلاف میں ہوتی ان کو چھوڑ دیتی، جو احمد بن حنبل کے طریقے پہ، ان کی بات پہ، ان کے عقیدے پہ باقی رہتی ان کو قتل کر دیتی تھی۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو غلط بھی کہا، تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں جو ہے نا سب کو معاف کر دیا، میرے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ابو اسحاق تھا وہ معتصم جو بادشاہ تھا، وہ جو ان کو روزانہ ماننے کے لیے لوگوں کو اپائنٹ کیا تھا، لیکن میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں، کہ میری وجہ سے ہر آدمی معاف ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم معاف کرو، تم جو ہے نا بخشش کر دو۔ کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ ہے نا، تم بندوں کو معاف کر دو گے تو اللہ معاف کرے گا۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب کو جو بھی آپ کو تکلیف دیا، مارا، جیل میں ڈالا، آپ کے خلاف میں بولے کہ سب میرے، کل واحد حل منی، ہر آدمی کو میں نے معاف کر دیا، میرا کوئی حق ان پہ نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے نا ایسے جذبے سے کہا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی کافی مشہور ہوئے، کافی جو ہے نا ان کے اخلاق، ان کا صبر، اور ان کی بہت سی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، وہ بھی اسی لیے لوگ جو ہے نا ان کو سماحت المفتی کہتے ہیں۔ سماحہ کا مطلب بڑے صاف دل والے بندے۔ تو عجیب و غریب تھے، اگرچہ کہ نابینا تھے، لیکن اللہ نے ان کو اتنا علم دیا، اتنی محبت دنیا میں اللہ نے ان کو دی کہ ہر آدمی آپ سے محبت کرتا تھا۔ تو ان کے متعلق بھی ایسی زندگی، ایسے بہت سی چیزیں ہیں۔ جب آپ نئے عمر آپ کی تھی، کم عمر تھے، 30-40 سال کے آپ جب تھے، تو خرچ کے قاضی تھے، ابھی اتنے بڑے آدمی نہیں بنے تھے۔ خرچ بلکہ ریاض سے 70 کلومیٹر دور علاقہ ہے۔ ان کی زندگی میں سے بہت سے واقعات لکھے ہوئے، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو تھوڑے دن کے بعد آپ نے پوچھا کہ وہ ایک بندہ کہاں ہے، تو بولے کہ اس کا انتقال ہو گیا، دفن ہو گیا۔ تو بہت تکلیف ہوئی آپ کو، بہت تکلیف ہوئی۔ بولے کہ کہاں ہے، تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں۔ یہ قاضی تھے اور وہ آدمی عام آدمی تھا، اور ان کے خلاف میں بہت بولتا تھا، اور بہت ان کے جو ہے نا بدزبانی کرتا تھا، ان کے ساتھ تکلیف بھی دیتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں سے بولے کہ چلو مجھے اسے خبر لکھ کے پہ لے کے جاؤ۔ تو اس کے خبر پہ لے گئے، اور رہ کے رو کے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے، اللہ میں اس کو معاف کر دیا، اللہ میرا کوئی حق اس کے اوپر نہیں ہے، اللہ تو بھی اس کو معاف فرما دے، اللہ تو بھی اس کو معاف فرما دے، اللہ میں معاف فرما دے۔ اور یہ دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے رو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے دل کی بات ہے میرے دوست، یہ اسی لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اونچا درجہ دیا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی جو عزت وہ جو ہے نا بادشاہوں کے پاس تھی اور گورنروں کے پاس تھی، دنیا میں جو تھی، اس میں کا 1% بھی جو ہے نا کسی کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ انہوں نے پیسہ خرچہ کر کے یہ محبت نہیں کمائی تھی، اور جو ہے نا یا کہ سیاست کے ذریعے سے یہ محبت نہیں کمائی تھی، اور نہ یہ ہے کہ لکھپتی آدمی تھے کہ لوگوں کو پیسہ دے کے جو ہے نا لوگوں کی محبت خرید سکیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ ان کا دل تھا، تو صاف دل تھا، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے۔
سبحان اللہ. میں دارالسلام پبلیکیشنس کتابوں کی دکان ہے جو دنیا میں بہت زبانوں میں بہت سی کتابیں چھاپتے ہیں، عبد الملک مجاہد صاحب. تو ایک مرتبہ ریاض میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، ایسے ہی محفلوں میں میں بھی اس میں جو ہے نا کتب ستہ کا ٹرانسلیشن ہے، میرا بھی حصہ تھا. تو کئی باتیں ہو رہی تھی، تو ایک مرتبہ قصہ سنا دیتے کہ عرفات میں حج کے لیے عرفات کا میدان میں دعا کر رہے ہیں. تو مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ میں سنا کہ ایک بہت بڑا آدمی، فوجی آدمی، جنرل لیول کا آدمی ہے، وہ رو رو کے دعا کر رہا. اس نے بولا کہ اللہ میری عمر شیخ بن باز کو دے دے. تو یہ بولے میں ایسا سنا ایک دو مرتبہ میں بھی عبادت میں مشغول تھا، تو مجھے تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سنانا چاہ رہے تھے کہ کیا بول رہا ہے، سنیں گے بول کے جا کے نزدیک سے سنے تو بولے کہ پوری دل جمی سے رو رو کے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری عمر جو ہے نا شیخ بن باز کو دے دے تو، اور مجھے اٹھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ. دوستو یہ لوگوں کی محبت جو تھی نا لوگوں کے دلوں میں شیخ کے لیے، تو یہ سبحان اللہ، یہ اسی لیے کہ یہ ان کا دل لوگوں کے لیے صاف تھا اور لوگ دعا کرتے تھے ان کے لیے، شدت سے دعا کرتے تھے، ان کی بھلائی چاہتے تھے. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں کی یہ صفات ہیں. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا یہ معاف کر دیے تھے. اور محمد بن منصور ایک محدث تھے، ان کے متعلق لوگوں نے پوچھا کیا ہم ان سے حدیث لیں، ان سے علم حاصل کریں؟ تو بولے نہیں نہیں، بہت اچھے آدمی، جا کے سنو. بار بار بولتے تھے جاؤ ان سے سیکھو. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ آپ کے خلاف میں بولتے ہیں اور آپ کے اگینسٹ میں تھے وہ مسئلے میں. تو بولے کہ بھائی دیکھو، ہمارے متعلق وہ بات کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے متعلق آزمایا، تو ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اور ان کے لیے معافی کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ صاحب علم ہیں، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جو ہے نا ان کے متعلق کہتے تھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جو ہے نا بہت سارے لوگوں سے مناظرے کیے، مقابلے کیے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان سے زیادہ صاف دل آدمی میں کسی کو نہیں دیکھا. ایک ان کا سب سے بڑا جو دشمن تھا، جو کوشش کرتا بادشاہ کو ان کے خلاف میں کر دیا، ان کو قتل کرانے کی کوشش کیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے آ کے کہا کہ خوش ہو جائیے، بشارت ہے آپ کو، خوشخبری ہے، گڈ نیوز. کیا ہے؟ وہ آپ کا دشمن مر گیا. بہت ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے. پھر اس کے بعد بولے نہیں نہیں ایسا نہیں، بولے چلو، بول کے اس کے گھر چلے گئے، جا کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. ان کے گھر والوں سے ملا، بولے کہ آپ کا آدمی مر گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، میں آج سے اس کی جگہ پہ ہوں. ہر آپ کے والد صاحب کی جو بھی ضرورت آپ لوگوں کی ضرورتیں تھی، آج کے بعد سے میں اس کا ذمہ لیتا ہوں. تو یہ سب سے الد العادہ، سب سے عظیم جو دشمن تھا شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے متعلق آپ کا یہ رویہ تھا. بالکل جو ہے نا وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق ابن قیم نے لکھا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی پہ جو ہے نا کسی کا بدلہ لیا جائے یا میری وجہ سے کسی کو سزا دی جائے. ہر آدمی، ہر مسلمان آدمی جس نے مجھے تکلیف دی، گالی دی، برا بولا، کچھ بھی بولا، میں نے اس کو معاف کر دیا. اسی لیے میری وجہ سے کسی سے کوئی حساب کتاب نہ کیا جائے.